تمام حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ با آواز بلند حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ کوئی لب خاموش نہ رہے، سب پڑھیے با آواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ کے ایک حصے کو اپنے موضوع پر بات کرنے کے لیے تمہید کے طور پر تلاوت کیا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح گفتگو کرنے اور آپ لوگوں کو صحیح سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو خدا کے ایک پیغمبر ہیں، آپ نے اپنے زمانہ میں ملکہ بلقیس کو پیغام بھیجا کہ وہ اللہ اور اس کے نبی پر ایمان لے آئے۔ تو ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پہچاننے کے لیے کہ واقعی اللہ کے نبی ہیں یا یہ کوئی دنیا دار بادشاہ ہے، اس زمانے میں بادشاہتیں ہوتی تھیں، تو اس نے یہ فیصلہ کیا کہ میں خود جا کر حضرت سلیمان کے دربار کو دیکھتی ہوں اور وہاں جا کر کے فیصلہ کروں گی کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ دنیا دار بادشاہ ہیں، واقعی یہ جو پیغام ہم تک پہنچا ہے وہ اللہ رب العالمین کی الوہیت اور نبی کی نبوت کے لیے ہے، یہ ہماری حکومت ختم کرنے کے لیے ہے۔ تو اپنے دربار میں جہاں وہ حکومت کرتی تھی اس کا محل تھا، اور اس محل کے اندر ایک تخت تھا جس پر وہ بیٹھا کرتی تھی، اور اس تخت سے اسے بہت پیار تھا اور وہ تخت اسے بہت عزیز تھا، اس لیے کہ وہ بہت مہنگا اور ہیرے جواہرات سے مزین اس کے محل کے اندر 40 گز چوڑا ہے اور 80 گز لمبا ہے، زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے۔ محل تو بہت بڑا ہے لیکن دروازے چھوٹے ہیں، کوئی تخت کو باہر نکال نہیں سکتا، اس لیے دروازے چھوٹے لگائے گئے۔ تو یہ جب کہیں جاتی تھی تو اچھے طریقے سے اسے محفوظ کر کے پھر اپنے کام سے نکلا کرتی تھی۔ اب اس نے جانا حضرت سلیمان کے پاس، تو اس نے تخت کو محفوظ کیا اور اس کے بعد یہ یہاں سے روانہ ہو گئی۔ تو حضرت سلیمان کے پاس ایک پرندہ تھا، ہدہد، تو اس نے آ کر خبر دی حضرت سلیمان کو کہ ملکہ بلقیس وہ اپنے دربار سے نکل چکی ہے اور آپ کے طرف آنے کا ارادہ کرتی ہے، وہ یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں یا دنیا دار بادشاہ۔ اسے کوئی دلیل چاہیے، کوئی نشانی چاہیے جس سے اسے یقین ہو جائے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، بادشاہ نہیں ہیں۔ وہ اس لیے نکلی ہے اور راستے میں پہنچ چکی ہے۔ تو حضرت سلیمان کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی کہ اس کے آنے سے پہلے میں اپنے دربار میں کچھ ایسا انتظام کروں کہ جیسے ہی وہ یہاں پر آئے تو وہ اس چیز کو دیکھے تو اسے یقین ہو جائے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، حکومت کرنے والا کوئی حاکم نہیں۔ تو ہدہد نے بتایا کہ ان کے دربار میں ایک تخت ہے بہت بڑا،
اور وہ اسے محفوظ کر کے رکھ کر آئی ہے، اسے اٹھانا تو بہت دور کی بات، اسے کوئی ہلا بھی نہیں سکتا۔ اگر آپ اسے یقین دلانا چاہتے ہیں تو اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہو سکتی کہ وہ تو نکل چکی ہے، گھر پر چھوڑ کر آئی ہے، تو آپ ایسا کریں کہ اس کے تخت کو اٹھا کر اپنے پاس منگوا لیں۔ جیسے وہ آ کر دیکھے گی تخت کو تو حیران ہو جائے گی کہ میرا تخت ہے، میں اسے وہاں چھوڑ کر آئی تھی، اس تخت کو تو ہلانا بھی مشکل ہے، یہ کیسے اٹھ کر یہاں پہنچ گیا؟ تو اسے یقین ہو جائے گا کہ یہ کسی حاکم کا کام نہیں ہے، یہ کوئی غیبی طاقت ہے۔ وہ سمجھ جائے گی کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ تو حضرت سلیمان نے مجلس میں بیٹھے تھے، اعلان کیا بھی کون ہے جو اس کا تخت اٹھا کر ہمارے پاس لے آئے۔ حضرت سلیمان کا یہ اعلان بھی ایک ایسا اعلان تھا جو عقلی طور پر سمجھ میں آنے والی بات، اس لیے کہ وہ نکل چکی ہے۔ اب کسی کو یہاں سے بھیجا جائے، وہ جائے گا، وہاں پہنچے گا، پھر اسے اٹھا کر لائے گا، تو اس سے پہلے تو ملکہ بلقیس یہاں آ جائے گی، وہ تو راستے میں، اس نے آدھا راستہ طے کرنا ہے، جس نے تخت اٹھانا ہے اس نے 2 راستے طے کرنے ہیں کہ یہاں سے جانا بھی ہے اور واپس آنا بھی ہے۔ لیکن چونکہ یہ معاملات تو عام انسانوں کے ہوتے ہیں، اللہ نے اپنے نبیوں کو بڑی طاقتیں عطا فرما رکھی ہوتی ہیں، تو انہوں نے اسی انداز کے مطابق کہا بھی کون ہے جو ملکہ بلقیس کے تخت کو اٹھا کر لے آئے اور اس کے آنے سے پہلے۔ وہ رستے میں ہے، کوئی یہاں سے جائے گا، اٹھائے گا، پھر لے کر آئے گا، مگر اس کے آنے سے پہلے آئے گا۔ تو کہتے ہیں قال عفریت من الجن، ایک جن کھڑا ہو گیا، اس نے کہا میں لے کر آتا ہوں قبل ان تقوم من مقامک۔ قرآن مجید میں اللہ نے اس واقعے کو بیان کیا۔ مجلس ختم ہونے سے پہلے آپ کے دربار میں آ جائے گا تخت، اور وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ امین، طاقتور ہوں اور امین بھی ہوں۔ تو حضرت سلیمان نے کہا کہ نہیں، مجھے تخت اس سے بھی پہلے چاہیے۔ آپ کی آرزو اور جستجو بڑھ گئی کہ دیکھوں کہ اس کا تخت کیسا ہے، اس سے بھی پہلے چاہیے اس کا تخت یہاں پر۔ تو کہتے ہیں کہ ایک قال الذی عندہ علم من الکتاب، جن کو بٹھا دیا، ایک بندہ کھڑا ہو گیا، ایک انسان، اس نے کہا میں لے کر آتا ہوں ملکہ بلقیس کے تخت کو۔ یہ بات حیران کن ہے، جنات کی طاقت کو تو سب مانتے ہیں کہ جن 1 منٹ میں غائب ہو جاتا ہے، 1 منٹ میں آ جاتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ کوئی بندہ بات کرے کہ جن نے یہ کام کر دیا تو بندہ سمجھ جائے گا جنات کی طاقت کے لوگ قائل ہیں۔ بھائی کوئی جن چلا بھی جائے گا، آ بھی جائے گا ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے، تو بندوں کو اتنا جھٹکا نہیں لگتا، بھائی جن ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے اور اتنا بڑا تخت اٹھا بھی سکتا ہے، کیونکہ جن جو ہوا تو جن کے حوالے سے ہمارے ذہنوں میں جو خیالات ہیں، تو ٹھیک ہے ہم نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا، بھائی جن ہے وہ جائے گا بھی، اٹھا کر لے کر بھی آ جائے گا۔ لیکن حضرت سلیمان نے کہا نہیں، مجھے تو اس سے بھی پہلے چاہیے، اور مسافت بہت لمبی ہے، راستہ بہت دور ہے، اور مجلس برخاست ہونے کا مطلب 2 4 5 گھنٹے ہوتا ہے، یعنی جو کام 2 4 5 گھنٹے میں ہونے لگا، حضرت سلیمان کہتے ہیں نہیں، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ یعنی وہ تخت جو ایک محل میں ہے، اس کے چاروں طرف دیواریں ہیں، اوپر چھت ہے، دروازہ چھوٹا ہے، وہ زنجیروں سے جکڑا ہوا بھی ہے، اسے اٹھا کر لانا ہے۔ اور جن کہتا میں لے آؤں گا کیسے؟ اس نے کہا اڑتا ہوا جاؤں گا، چھت پھاڑ کے تخت اٹھاؤں گا، اپنی کمر پر رکھوں گا اور آپ کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا، جن جو ہوا۔ لیکن اسے بٹھا دیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ انسان کھڑا ہو گیا، اس نے کہا میں لے کر آتا ہوں اس تخت کو۔ کس نے کہا؟ ایک انسان نے۔ حضرت سلیمان کا امتی ہے وہ بندہ، ایک آدمی ہے، وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا میں لے کر آتا ہوں۔ تو کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک اتنا بڑا تخت بندہ اکیلا اٹھا لے جو 40 گز چوڑا اور 80 گز لمبا، اتنا بڑا تخت؟ پہلی تو یہ بات ماننے کی نہیں کہ اتنا بڑا تخت ایک بندہ اکیلا اٹھائے، لیکن اللہ کے نبی کے دربار میں ایک بندے نے کہا کہ میں لے کر آؤں گا اسے، اور ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے۔ آپ نے پوچھا کتنی دیر میں؟ اس نے کہا بس آپ اپنی پلکوں کو جھپکیں گے ایسے تو ملکہ بلقیس کا تخت آپ کے دربار میں حاضر کر دیا جائے گا۔ تو
حضرت سلیمان نے اسے اجازت دی، حضرت سلیمان نے اس بندے کو اجازت دی۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں ہے کہ آنکھ جھپکنے کے وقت سے بھی پہلے اس بندے نے ملکہ بلقیس کے تخت کو ان کے دربار سے اٹھا کر حضرت سلیمان کے دربار میں پیش فرما دیا۔ جب وہ تخت دیکھا آپ نے اپنے دربار میں تو کہا ھذا من فضل ربی، حضرت سلیمان نے کہا کہ یہ سارا میرے رب کا فضل ہے، یہ سارا میرے رب کا فضل ہے کہ اس رب نے اتنا فضل کیا کہ تجھے اتنی طاقت دی کہ تو نے اتنے بڑے تخت کو اتنی دور سے، اتنی مسافت سے اور اتنے سے لمحے میں وہاں سے اٹھا کر ہمارے سامنے پیش کر دیا۔ یہ سارا کا سارا رب کائنات کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ تو مقصد اس پوری بات کو بیان کرنے کا یہ ہے کہ جنات کی طاقت کو تو سب مانتے ہیں، اور جن کہتا ہے میں مجلس ختم ہونے سے پہلے لاؤں گا، اور ملکہ بلقیس کو آنے میں لگنے تھے کئی دن، حضرت سلیمان کا کام پورا ہوتا ہے، آپ جن سے منگوا لیتے رکھ دیتے تو قیامت تک لوگ ان کو یقین کامل ہو جاتا کہ اللہ نے جنوں کو بڑی طاقت دی ہے، جنوں کو اللہ نے بڑی طاقت دی ہے۔ لیکن حضرت سلیمان نے جن کی بات سن لی، پھر اسے بٹھا دیا، اگلی بات کی تو انسان کھڑا ہوا، تو پتہ چلا کہ جنات کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو زیادہ طاقت اور زیادہ عظمت عطا فرمائی ہے۔ انسان ویسے بھی اشرف المخلوقات میں، لیکن چونکہ وہ جو بندہ تھا وہ کوئی عام بندہ، ایسا بولتے ہیں آپ، عام بندہ میری اور آپ کی طرح کا بندہ نہیں تھا۔ قرآن نے یہ ضرور کہا کہ امتی تھا حضرت سلیمان کا، کہا عندہ علم من الکتاب، اس کے پاس کتاب کا علم تھا، وہ اللہ کا ولی تھا، صالح تھا، متقی تھا۔ یعنی جب بندہ ولایت پر فائز ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ولی کو طاقتیں بھی عطا فرماتا ہے، عزتیں بھی عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی یہ عام بندے کا کام نہیں ہے، یہ اللہ کے ولی کا کام ہے۔ عام بندہ یہ کام آہستہ بولتے ہیں آپ، یہ کام کر سکتا ہے تو اللہ کا ولی کر سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو اسی طاقت عطا فرمائی۔ یہ کام ہو گیا، حضرت سلیمان کے دور میں ہوا۔ پھر یہ قرآن اللہ نے قلب مصطفیٰ پر نازل کیا اور قرآن میں اس واقعے کو بیان کیا۔ کیوں؟ کہ قیامت تک آنے والے مسلمان قرآن کو پڑھیں اور قرآن پڑھ کر وہ یہ سمجھ جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو ایسی طاقتیں اور ایسی عزتیں عطا فرمائی ہیں کہ وہ سینکڑوں میل کا فاصلہ لمحہ بھر میں طے بھی کر سکتے ہیں، اور سینکڑوں میل پڑے ہوئے دور ایک تخت کو آنکھ جھپکنے کی مدت میں وہاں سے اٹھا کر ملکہ بلقیس کے دربار سے اللہ کے نبی کے دربار میں پیش بھی فرما سکتے ہیں، تاکہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو اللہ کے ولیوں کی طاقت اور ان کی عزت اور ان کی عظمت کا اندازہ ہو جائے کہ اللہ کے جو ولی ہیں ان کا معاملہ عام لوگوں کی طرح، آہستہ بولتے آپ، وہ بڑی عزتوں والے اور بڑی شانوں والے اور بڑی مقام اور بڑے مرتبے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ولی کا ذکر قرآن میں کر کے قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتلا دیا۔ تو اب جب کسی ولی کی بات ہو اور ان کی کسی کرامت کا بیان کیا جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ ایسا کیسے ممکن ہے، یہ تو قرآن میں نہیں ہے، یہ تو حدیث میں نہیں ہے، تو بعد میں آنے والے ولیوں کی کرامتوں کا ذکر قرآن میں کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں، اللہ نے چند ایک اولیاء کی کرامتوں کو قرآن میں بیان کر کے یہ بتلا دیا کہ اللہ کے ولیوں سے ایسا ہوتا ہے اور یہ قیامت تک ان سے ہوتا رہے گا، اور یہ صرف کام وہی کر سکتا ہے کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل و کرم نازل فرماتا ہے۔ وہ بندے عام بندے وہ ہوتے ہیں عندہ علم من الکتاب، کہ جن کے پاس کتاب کا علم ہوتا ہے۔ ماہ رجب المرجب کی 6 تاریخ خواجہ خواجگان والی ہندوستان عطائے رسول حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، چونکہ ہم نے آج ان کا ذکر کرنا ہے تو ان کی سیرت میں
چند ایک ایسی باتیں موجود ہیں کہ جو انسان کی عقل سے بہت اوپر کی ہیں، تو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں سے عقیدت کم ہونے کی وجہ سے ان باتوں کا انکار کر دیتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ نہ، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا فضل والا ہے، کرم والا ہے، بڑی طاقت والا ہے، بڑی شان والا ہے۔ اس نے یہ طاقتیں، یہ عزتیں، یہ عظمتیں اپنے نبیوں کو بھی دی ہیں اور اپنے ولیوں کو بھی عطا فرمائی ہیں۔ یہ کمال ولیوں کا نہیں، اللہ کا کمال ہے کہ اللہ نے ولیوں کو اس قابل بنایا کہ انہیں یہ عزتیں عطا فرما دی، یہ طاقتیں عطا فرما دی، یہ کمالات انہیں عطا فرما دیے۔ حضرت خواجہ خواجگان والی ہندوستان عطائے رسول حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ 6 رجب المرجب کو آپ کا انتقال ہوا، 14 رجب المرجب کو آپ پیدا ہوئے۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی حسن ہے، معین الدین آپ کا لقب ہے، غریب نواز آپ کا لقب ہے یہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس قدر عزتوں اور عظمتوں سے نوازا کہ آج خواجہ غریب نواز کے انتقال کو 900 سال سے زائد کا زمانہ بیت گیا، مگر دنیا میں ان کے نام لینے والے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، بلکہ کروڑوں کی تعداد میں ہے کہ جب خواجہ غریب نواز کا نام لیا جاتا ہے تو کلمہ پڑھنے والے مسلمان عقیدت اور محبت کے ساتھ اپنی جبین نیاز کو ان کے نام کو سن کر ہی جھکا دیتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بندوں کو عزتیں اور عظمتیں عطا فرمائی ہیں۔ آپ حسنی حسینی سید ہیں، آل رسول ہیں، آپ کی والدہ کا نام ام الورا ہے، والد کا نام غیاث الدین حسن ہے۔ آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ جب حسن میرے شکم میں منتقل ہوئے تو کہتی ہیں کہ مجھے جنت کے خواب آیا کرتے تھے، اور جب اللہ نے ان کے جسم میں روح ڈالی، حضرت خواجہ غریب نواز کے جسم میں، جب وہ ماں کے پیٹ میں تھے تو آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ مجھے اپنے شکم سے رب کے ذکر کی آوازیں سنائی دیا کرتی تھی، میں اللہ کے ذکر کی، تسبیح و تحلیل کی آوازیں سنا کرتی تھی۔ پتہ چلا کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ مادرزاد ولی ہیں، آپ پیدائشی ولی ہیں۔ یہ مقام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو عطا فرمایا۔ کہتی ہیں ہر طرح سے گھر میں خیر و برکت ہے۔ غریب نواز جب پیدا ہوئے میرا گھر انوار الہی سے روشن تھا، اور میں نے بچپن میں دیکھا ان کے بچپنے کے واقعات کو، ان کے معاملات کو جب میں دیکھتی تو مجھے یقین ہو جاتا تھا کہ پروردگار عالم نے اسے کسی بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، کیونکہ اس کا بچپن عام بچوں کے بچپن سے بالکل مختلف تھا، اس کی عادتیں عام بچوں کی عادتوں سے بالکل مختلف تھی۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والد بزرگوار بہت بڑے عالم دین تھے۔ ابتدائی تعلیم آپ نے اپنے گھر سے حاصل فرمائی، اور 9 سال کی چھوٹی عمر میں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرآن مجید فرقان حمید مکمل حفظ فرما لیا تھا 9 سال کی چھوٹی عمر میں۔ اور اس کے بعد آپ کے والد کا جب انتقال ہوا تو انہوں نے ترکے میں آپ کے لیے ایک باغ چھوڑا، کچھ اشرفیاں چھوڑی، تو کہا ماں سے کہ میری والدہ، میرا دل یہ نہیں چاہتا کہ میں اس باغ کی نگہبانی کروں، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ جس گلشن کو محمد مصطفیٰ نے آباد کیا ہے میں اس گلشن کو تر و تازہ رکھوں، آپ مجھے اللہ کی راہ میں وقف فرما دیں، یہ جو حصہ ہے، جائیداد ہے، ترکہ ہے، مال ہے، اشرفیاں ہے، درہم و دینار ہے، یہ آپ سب کچھ میرے بھائی کو دے دیں، مجھے صرف اللہ کے دین کے لیے وقف فرما دیں، مجھے علم پڑھنے دیں۔ ماں نے سینے سے لگایا، اجازت دی، تو آپ نیشا پور تشریف لے گئے، اور وہاں جا کر بڑے بڑے محدث، محقق، مفسر، فقیہ، اس وقت نیشا پور جو ہے یہ اہل علم کا مرکز ہوا کرتا تھا۔ حضرت خواجہ خواجگان والی ہندوستان عطائے رسول حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب نیشا پور پہنچے تو حضرت شیخ سید حسام الدین بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو بہت بڑے محدث تھے، فقیہ تھے، عالم دین تھے، ان کے دارالعلوم میں آپ نے داخلہ لیا، وہاں پر آپ نے حدیث پڑھی، تفسیر پڑھی، فقہ پڑھی، آپ نے شریعت کے تمام علوم وہاں پر حاصل کیے۔ جب علم شریعت آپ نے حاصل کیا تو علم طریقت کی طرف آپ نے توجہ فرمائی، باطن کی طرف آپ نے توجہ فرمائی، اور شیخ کامل کی تلاش میں آپ نے اور جستجو میں آپ نے سفر شروع کیا، اور شیخ کامل کو تلاش اس کی جستجو ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ
میں ایک مسجد میں پہنچا حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مسجد میں، تو وہاں پر میں نے ایک بزرگ کو دیکھا جن کا نام حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی یہ پیر و مرشد ہے سید خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے۔ انتہائی غور کی بات یہ ہے کہ بندہ اتنا بڑا ولی ہو کہ ماں کے پیٹ میں ہو تو رب کا ذکر کرے، اتنا بڑا ولی ہو ماں کے پیٹ میں ہو تو ماں کو جنت کے خواب آئیں، اتنا بڑا ولی ہو کہ اس کا بچپن عام بچوں سے مختلف ہو، اتنا بڑا ولی ہو کہ 8-9 سال کی عمر ہو قرآن مجید کے 30 پارے اپنے ذہن کے اندر وہ بٹھا لے، یعنی اتنا بڑا وقت کا ولی ہو، لیکن اسے بھی اس نے علم شریعت بھی حاصل کر لیا، تفسیر بھی اس نے حاصل کر لی، اس نے فقہ بھی پڑھ لی، حدیثیں بھی پڑھ لی، مگر اس کے بعد وہ اپنے باطن کی اصلاح کے لیے اور علم طریقت کے حصول کے لیے شیخ کامل کی تلاش میں نکلا۔ پتہ چلا بندہ جتنا ہی بڑا عالم، محدث، محقق، مفسر کیوں نہ بن جائے، اسے الغرض آخر میں کسی نہ کسی پیر و مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دینا پڑتا ہے۔ کسی کامل بزرگ کی اس نے تربیت کو حاصل کرنا ہوتا ہے، کسی کامل بزرگ کی صحبت کو اس نے حاصل کرنا ہوتا ہے، چاہے کوئی مولانا روم بن جائے۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، اتنے بڑے مولانا ہو اور اتنے بڑے عالم ہو، کہتے ہیں کہ میں اس وقت تک مولوی نہ بن سکا جب تک شمس تبریز کی غلامی کو میں نے اختیار نہیں کیا۔ میں نے ان کے دامن کو تھاما تو انہوں نے میری تربیت فرمائی، میں نے ان کے دامن کو تھاما تو انہوں نے مجھے مولویت کے درجے پر فائز کیا، میں نے ان کے دامن کو تھاما تو پھر اللہ نے مجھے علم سے نوازا۔ اگر کوئی مجدد الف ثانی بن جائے، شیخ احمد سرہندی ہو، وہ اس وقت تک مجدد الف ثانی نہیں بن سکتا جب تک وہ خواجہ باقی باللہ کے دامن کو نہیں تھام لیتا۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بھی شیخ کامل کی تلاش میں نکلے ہیں، تو حضرت جنید بغدادی کی مسجد میں خواجہ عثمان ہارونی کو دیکھا اور وہ آپ کے شیخ ہیں، آپ ان سے بیعت ہیں۔ کمال یہ ہے کہ اس پہلی ملاقات سے پہلے نہ خواجہ عثمان ہارونی نے معین الدین کو دیکھا تھا اور نہ معین الدین نے خواجہ عثمان ہارونی کو دیکھا تھا، دونوں ایک دوسرے کو نہیں پہچانتے تھے، لیکن جب آمنا سامنا ہوا اور ایک دوسرے کو دیکھا تو حضرت خواجہ عثمان ہارونی جیسے ہی معین الدین کے چہرے پر نگاہ ڈالی تو کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر مسکرائے اور مسکرا کر کہا کہ لڑکے معین الدین جلدی آ اور آ کر ہمارے سینے سے لگ جا، جو حصہ تیرا ہمارے پاس اللہ رسول کی طرف سے محفوظ ہے، اپنا سینہ ہمارے سینے سے لگا اور اپنا حصہ مجھ سے حاصل فرما لے۔ ہم تو تیرا حصہ تجھے دینے کے لیے منتظر ہیں۔ سینے کے ساتھ سینہ لگایا اور حصہ جو اللہ رسول کی طرف سے معین الدین کے لیے منتخب تھا وہ عطا فرما دیا، اپنا ایک حجرہ خاص بھی عطا فرمایا اور کہا کہ جاؤ اس میں مجاہدے کرو، اس میں ریاضتیں کرو، یعنی مشقت کرو، اللہ کی عبادت اتنی کرو کہ کھڑے ہو حالت قیام میں تو تمہاری پنڈلیاں سوج جائیں، راتوں کو جاگتے ہو تو آنکھیں بند ہو، نیند سے گرنے لگو مگر پھر بھی اللہ کی عبادت کو نہ چھوڑو، کم کھاؤ، کم پیو، کم بولو، کم سو، عبادتیں، ریاضتیں، محنت، مشقت یہ کرو گے تو تمہارے درجات طے ہوتے چلے جائیں گے۔ جاؤ اور سورہ بقرہ کی تلاوت کرو، جاؤ سورہ اخلاص کی تلاوت کرو، جاؤ اتنی مرتبہ درود پاک پڑھو، پھر کہا جاؤ 1000 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرو۔ پیر و مرشد کا حکم ہے، کبھی جاتے ہیں پوری رات عبادت میں گزار دیتے ہیں، کبھی جاتے ہیں سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے ہیں، کبھی جاتے ہیں درود پاک پڑھتے ہیں، پھر جاتے ہیں تو 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں۔ یعنی یہ محنت اور مشقت ہوتی ہے تو بندہ ولایت کے درجے پر پہنچتا ہے۔ بندہ نماز بھی نہ پڑھے، قرآن بھی نہ پڑھے، نفل بھی نہ پڑھے، سنتیں بھی نہ پڑھے تو اس کو کیا روحانیت ملے گی؟ یہ روحانیت کے اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ طریقے ہیں، درجے ہیں کہ بندہ اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتا ہے۔ اللہ کے جتنے ولی ہیں یہ اپنی محنت سے، مشقت سے ولایت کا مقام حاصل کرتے ہیں، عبادت کے ذریعے کم کھانا، کم پینا، کم بولنا، کم سونا اور رزق حلال کی تلاش میں ہمیشہ جستجو کرنا، تگدو کرنا، یہ اولیاء اکرام کا طریقہ کار ہے۔ یہ عبادت اور ریاضت کا ایک سلسلہ ہے، یعنی ساری رات جاگنا، نیند کو چھوڑ دینا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت آپ کے سامنے ہے کہ رسول پاک اتنا لمبا قیام کرتے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا،
نصفہ او انقص منہ قلیلا، اے محمد آپ ساری رات کھڑے رہتے ہیں، آپ کی پنڈلیاں سوج جاتی ہیں، آپ کا رب آپ سے یہ فرماتا ہے کہ رات کے کچھ حصے کو اپنے آرام کے لیے منتخب کریں، یہ عبادتیں ہوتی ہیں تو اللہ عزت عطا فرماتا ہے، یہ ریاضتیں ہوتی ہیں، یہ مجاہدے ہوتے ہیں تو پروردگار عالم پھر درجات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے بلند کرتا چلا جاتا ہے۔ تو اپنے آپ کو محنت اور مشقت کی چکی میں پیسنا پڑتا ہے، تو تب کہیں جا کر بندہ ولایت کے درجات کو طے کرتا ہے۔ اگر اللہ کے ولی چاہے تو ایک نگاہ ڈالے اور اپنی ایک ہی نگاہ سے ولایت کے اعلیٰ سے اعلیٰ درجات اپنے خلفاء کو عطا فرما دے۔ ایسا ہے، غوث پاک کی بارگاہ میں چور آیا، غوث پاک نے ایک نگاہ ڈالی، کوئی عبادت نہیں، کوئی ریاضت نہیں، کوئی مجاہدہ نہیں، کوئی نفل نہیں، چور پر ایک نگاہ ڈالی تو اسے قطبیت کے درجے پر فائز فرما دیا۔ اللہ کے ولیوں میں یہ طاقت ہے، لیکن اللہ کے ولی ہر حال میں یہ کام کرے ایسا ہوتا؟ آہستہ بولتے آپ، بلند آواز سے، ایسا ہوتا؟ ہمارا حال یہ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ پیر ایسا ملے کہ پھونک مارے بیماریاں ختم ہو جائے، پیر ایسا ملے کہ تعویذ دے تو راتوں رات ہم جو ہے کروڑ پتی بن جائیں، پیر ایسا ملے کہ بس ہمیں ایک وظیفہ دے، ہم ایک وظیفہ کریں تو دنیا سے بے نیاز ہو جائیں، نہ ہمیں نماز پڑھنی پڑے، نہ قرآن پڑھنا پڑے، نہ عبادت کرنی پڑے، نہ ہمیں کچھ وظیفہ کرنا پڑے، وظیفہ بھی پیر صاحب خود کر لیں، پھونک بھی خود مار دیں، تعویذ بھی خود دے دیں، سارا کام خود کر لیں، ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے، تو ایسی صورتحال سے کام بنتا؟ آہستہ بولتے ہیں، نہیں بنتا ایسا۔ اگر چاہے تو پیر کر سکتا ہے، یہ ہمارا عقیدہ کہیں، یہ ہمارا چاہے تو کر سکتا ہے، چاہے تو کر سکتا ہے کہ غوث پاک نے ایک نگاہ ڈالی تو چور کو قطب بنا دیا۔ رب کائنات نے حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا اور پوری دنیا کو بتا دیا کہ رب چاہے تو انسان کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا، لیکن وہ ہر کسی کے ساتھ ایسا کرتا؟ آہستہ بول دے آپ۔ اس نے حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا، بتا دیا کہ اللہ چاہے تو یوں بھی، لیکن وہ ہر کسی کے ساتھ ایسا کرتا؟ کیونکہ یہ قانون کے اولیاء جو چاہے کر سکتے ہیں، لیکن وہ آپ کی خواہشات پر عمل کریں تو ایسا ممکن نہیں ہے، ان کی مرضی ہے، جس پر جب چاہے نگاہ ڈالیں، کسی کو قطب بنا دیں، کسی کو غوث بنا دیں، کسی کو ابدال بنا دیں اور کسی کو ولایت کے درجے پر فائز فرما دیں، یہ ان کی مرضی ہے، جب جس پر نگاہ ڈال کر جس کو جو چاہے بنا دیں، آپ کی مرضی کے مطابق چلنا ان کا کام نہیں ہے۔ خواجہ خواجگان ایک جگہ پر تشریف لے گئے، بات یاد رکھیے گا یہاں سے، تو آپ ایک جگہ پر تشریف لے گئے ایران کے ایک شہر میں، وہاں پر ایک باغ تھا، باغ کے کنارے ایک تالاب تھا، اس تالاب کے کنارے آپ بیٹھ گئے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، آپ کے خلفاء نے، مریدین نے اور متوسلین نے آ کر کہا سرکار یہ ایک بد مذہب کا باغ ہے اور وہ شیعہ ہے، صحابہ اکرام کی توہین کرتا ہے، وہ اصحاب رسول کو نعوذ باللہ برا بلا کہتا ہے، آپ یہاں پر نہ بیٹھے، وہ آپ کی توہین و تنقیص کرے گا۔ حضرت خواجہ معین الدین نے وہیں پر ڈیرا لگایا اور اللہ کے ذکر کی ضربیں آپ نے لگائیں تو وہ بندہ بھی وہاں پر آن پہنچا اور اس نے خواجہ صاحب کا برا بلا کہنا شروع کیا، مریدین اسے لڑنے کے لیے اٹھے تو آپ نے انہیں روکا اور کچھ دیر کے بعد ایک جلال بھری نگاہ آپ نے جب اس شخص پر ڈالی تو وہ آپ کی نگاہوں کی تاب نہ لا سکا، بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ جب وہ ہوش آیا تو مچھلی کی طرح تڑپنے لگا، آپ نے اس کے ہاتھ کو پکڑا اور پکڑ کر کہا کہ اگر زندگی چاہتا ہے تو اپنے اس گندے مذہب سے توبہ کر۔ تو اس بندے نے توبہ کی تو آپ نے اسے مرید بھی بنا لیا اور وقت کا ولی بھی بنا دیا، مرید بھی کر لیا اسے اور وقت کا ولی بھی کر دیا اسے۔ تو جب چاہے جس پر وہ نگاہ ڈال دیں، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی، آہستہ بولتے ہیں آپ لوگ، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، تو ولی کسی کے نوکر نہیں ہے، وہ جب چاہے جو چاہے ان کی مرضی کر دیں اور نہ چاہے وہ کچھ بھی نہ کریں، وہ انسانوں میں سے کسی کے حکم کے پابند نہیں ہے۔ یہ لہٰذا یہ کہنا کہ اللہ کے ولی ڈیم کیوں نہیں بنا دیتے، کچھ لوگ باتیں کرتے ہیں نا، تو یہ کیوں نہیں کر دیتے، فلانا کام کیوں نہیں کر دیتے، تو
یہ بڑی احمقانہ باتیں ہیں. یہ کون سی باتیں ہیں؟ تو آپ اللہ کے ولی کو چھوڑیں، آپ کعبے چلے جائیں، حتیم میں کھڑے ہو جائیں، غلاف کعبہ پکڑ لیں اور رو رو کر دعا کریں رب سے کہ یا اللہ ہم تو یہاں ہیں، تو ڈیم بنا دے. کیا بن جائے گا اس طریقے سے؟ اللہ سے بڑا طاقتور کوئی ہے دنیا میں؟ تو کیا پھر کوئی اللہ پر بھی اعتراض کرنے والا بندہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. اگر آپ یہ باتیں لے کر اللہ کے ولیوں پر اعتراض کریں کہ داتا علی اجمیری سے بولو کہ وہ ڈیم بنا دے، پاکستان کی بجلی پوری کر دے، یہ انجینئر مرزا جیسے لوگ یہ باتیں کریں اور آپ لوگوں کے ذہنوں کو خراب کریں، آپ بڑے مزے سے اس کو سنیں، تو یہ آپ کے عقیدوں کو نظریات کو خلاف کرنے والے لوگ، یہ باتیں اگر اللہ کے ولیوں پر کی جا سکتی ہیں تو کوئی غیر مسلم اللہ کے متعلق بھی تو یہ باتیں کر سکتا ہے کہ مسلمانوں تم اتنے کیوں ذلیل و رسوا اور خوار ہو کر پھرتے ہو؟ اللہ سے کیوں نہیں کہتے کہ وہ ڈیم بنا دے؟ اللہ سے کیوں نہیں کہتے کہ وہ تمہارے لیے بجلی پیدا کر دے؟ اللہ سے کیوں نہیں؟ یہ سارے کام رب بھی کر سکتا ہے. رب نے اپنے نبیوں کو ولیوں کو یہ طاقتیں دی ہیں، وہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ کسی کے حکم کے پابند. آہستہ بول رہے ہیں آپ؟ بات کچھ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ کہ اللہ کے ولی جب چاہیں جو چاہیں، اللہ یہ اللہ کا فضل ہے نا. قرآن مجید نے بیان کر دیا ایک واقعے کو کہ سلیمان کا امتی ہو اور اتنا بڑا تخت آنکھ جھپکنے سے پہلے اٹھا کر ملکہ بلقیس کے دربار سے حضرت سلیمان کے دربار میں پیش کر سکتا ہے. مطلب یہ کہ رب نے اپنے ولیوں کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے تو ان کے ولی جب چاہیں جو چاہیں جس طرح چاہیں دنیا میں تصرف. لیکن یہ کوئی قانون تھوڑی ہے. تو حضرت خواجہ خواجگان کو حکم دیا کہ عبادتیں ریاضتیں مجاہدے کرو، محنت مشقت ہو رہی ہے، نمازیں پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، کم کھانا، کم پینا، کم بولنا، یہ سارے کام حضرت خواجہ معین الدین فرما رہے ہیں. 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر آئے، اپنے سامنے کھڑا کیا اور کہا کہ دیکھو آسمان پر اور بتاؤ کہاں تک نظر گئی. ایسے آسمان کی طرف دیکھا حضرت خواجہ خواجگان نے تو کہا رب کے ساتوں آسمان میری نگاہوں کے سامنے پڑے. بلند آواز سے کہا تھا نا سبحان اللہ. اب لوگ کہیں کہ ناؤز باللہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں. لوگوں کے یہ نظریے ہو، یہ عقیدے ہو، کتابوں میں لکھیں، منبر پر بیان کریں، اپنی مجلسوں میں مسندوں میں بیٹھ کر یہ باتیں کریں کہ اللہ کے نبی کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں. تو انہیں بتاؤ یہ تو نبی کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کی نگاہ کا یہ عالم ہے کہ زمین پر کھڑا ہو کر آسمان کی طرف نگاہ ڈالے تو اس کی نگاہ 7 آسمان سے اوپر چلی جاتی ہے. اور پھر وہ کہیں کہ خواجہ عثمان ہارونی پیر مرشد زمین پر نگاہ ڈالیے، کہا گیا یا پیر و مرشد میری نگاہ تو 7ویں زمین تک چلی گئی. اور پیر کہے کہ ابھی تو اس مقام تک نہیں پہنچا جہاں میں تجھے پہنچانا چاہتا ہوں، ابھی تو وہاں نہیں پہنچا. جائیں 1000 مرتبہ پھر سورہ اخلاص پڑھ کر آئے، پھر بھیج دیا، پھر سورہ اخلاص پڑھی جا رہی ہے. اچھا اب یہ آج بھی لوگ ہزاروں بار سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، لاکھوں مرتبہ پڑھتے ہیں، تو اس منزل تک تو نہیں پہنچتے. اس منزل تک یا پہنچتا ہے آپ پڑھیں 1000 مرتبہ، آپ اس منزل تک نہیں پہنچ سکتے. اس لیے کہ خود پڑھنا کچھ اور ہوتا ہے اور مرشد کا پڑھانا، ابھی آہستہ بولتے ہیں، خود پڑھنا کچھ اور ہے، کوئی صاحب نظر پڑھائے تو اس کے پڑھانے سے پڑھنا کچھ اور ہوتا ہے. خود پڑھنے میں وہ کمال نہیں جو کسی صاحب نظر کے پڑھانے میں کمال ہوتا ہے. ہاں حضرت خواجہ بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس مہمان آ گئے، کھانا نہیں ہے، خالی دے کے چڑھا دی اور خواجہ نظام الدین اولیاء کی ڈیوٹی لگا دی، کہا یہ کھانا بنا کر کھلائے. پانی چڑھا دیا دیگوں پر، کھانا کچھ بھی نہیں اس میں. 7 مرتبہ سورہ یاسین پڑھی حضرت بابا فرید گنج شکر نے اور پھونک مارنے کے بعد کافی دیر کے بعد کہا ان دیگوں سے ڈھکن ہٹاؤ تو وہ قسم قسم کے طعام سے بھری ہوئی تھی. حضرت نظام الدین اولیاء نے اس وظیفے کو یاد رکھا اور ایک مرتبہ اپنے کسی معاملے میں اس کو دہرایا مگر وہ ہنڈیا کو بھر نہ سکے. پھر آئے خواجہ بابا فرید کے پاس، آ کر کہا سرکار جو کام آپ نے کیا وہ میں نے کیا مگر میری ہنڈیا کھانے سے بھری نہیں. تو بابا فرید نے فرمایا کہ تو نے عمل تو کر لیا مگر فرید جیسی زبان تیرے پاس نہیں تھی. فرید جیسی زبان تیرے پاس نہیں تھی، ابھی فرید کی اجازت تیرے پاس نہیں تھی. تو خود پڑھنا کچھ اور ہے اور صاحب نظر کے پڑھانے سے پڑھنے میں کمال کچھ اور ہوتا ہے. تو آپ نے کہا جاؤ 1000 مرتبہ پھر سورہ اخلاص پڑھ کے آؤ، پھر پڑھ کر آ گئے، پھر سامنے کھڑا کیا، پھر پوچھا آسمان کی طرف دیکھو، بتاؤ کہ تمہاری نگاہ کہاں تک گئی. تو زمین پر کھڑے ہونے والے
خواجہ خواجگان والی ہندوستان عطائے رسول فناف الرسول حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے زمین پر کھڑے ہو کر کہا کہ ساتوں آسمان سے بھی اوپر رب کا عرش اعظم میری نگاہوں کے سامنے پڑا ہے۔ یہ بات کون کر رہا ہے؟ خواجہ خواجگان۔ یہ میری اور آپ کی بات نہیں کہ جس کی نگاہ آسمان پر نہیں جاتی، اس کی نگاہ ایک میل تک نہیں جا سکتی۔ یہ ہماری اور آپ کی باتیں۔ ہاں، اپنی بصارت کو دیکھ کر معین الدین کی بصارت پر تنقید نہ کرو۔ ہے نظر نظر میں وہ جلوہ گر نور آنکھ کا وہ نور ہے، اور جو تیری نظر میں نہ آ سکا تو تیری اپنی نظر کا قصور ہے۔ اگر ہماری آنکھیں یہ نہیں دیکھ سکتی تو کسی اور کی آنکھوں کا انکار، اگر ہماری بصارت اتنا کام نہیں کرتی تو معین الدین کی بصارت کا انکار نہ کیا جائے، داتاری اجمیری کی بصارت کا انکار نہ کیا جائے، حضرت علی حجویری کی بصارت کا انکار نہ کیا جائے، خواجہ نظام الدین اولیاء خواجہ باقی باللہ کی بصارتوں کا انکار نہ کیا جائے۔ یہ وہ ہیں جنہیں اللہ نے ولایت کے اعلیٰ درجات سے نوازا ہے۔ یہ میری اور آپ کی بات نہیں ہو رہی، یہ خواجہ خواجگان کی بات ہو رہی ہے۔ زمین پر کھڑا ہو تو رب کی عرش کو دیکھے، کہا کہ ابھی تو اس مقام تک نہیں پہنچا جہاں میں تجھے پہنچانا چاہتا ہوں، پھر سامنے کھڑا کیا، سورہ اخلاص پڑھوائی، پھر اپنی ان دو انگلیوں کو آنکھوں کے سامنے کیا، کہا کہ اب دیکھ اور اب مجھے بتا کہ تیری نگاہ کہاں تک گئی؟ تو خواجہ خواجگان نے فرمایا کہ یا مرشد اب تو رب کے 18,000 عالم میری نگاہوں کے سامنے پڑے۔ پھر سینے سے لگایا اور کہا کہ فلاں اینٹ کو اٹھاؤ، تو نیچے سے اشرفیاں نکلی، کہا کہ اسے لے جاؤ اور غریبوں میں تقسیم کر دو، غرباء میں اسے تقسیم کر دو۔ پیر وہ ہوتا ہے جو تقسیم کرتا ہے، جو آہستہ بولتے ہیں آپ، تقسیم کرتا ہے، لیتا بھی ہے اور دیتا بھی ہے۔ جو صرف لے لے کر رکھے وہ پیر نہیں ہوتا۔ ہاں، یہ وہ فقیر ہیں جن کے لباس تو بوسیدہ ہوتے تھے مگر ان کے ہاتھوں میں دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہوتا تھا کہ وہ غرباء پر اسے تقسیم فرمایا کرتے تھے۔ اور یہ ان کے دینے کی یہ شان ہے کہ آج وہ اپنی قبروں میں بھی چلے گئے ہیں، غرباء، فقراء، مساکین، آج بھی ان کی قبروں پر اگر جاتے ہیں تو کبھی خالی پیٹ واپس۔ ہاں، وہ کھانا بھی تبرک والا ہوتا ہے، وہ ہر بندے کے لیے ہوتا ہے، ناک نہ چڑھائے، ہر بندہ کھائے، برکت کے لیے کھائے۔ کسی بھی ولی کی نیاز ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پاک، اس کا جو لنگر ہے وہ سب برکت سمجھ کر اسے کھائیں، اس برکت کے اندر، اس لنگر کے اندر شفا ہوتی ہے، وہ غذا بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ جو کھانا آپ کھاتے ہیں وہ غذا تو ہے، لیکن غذا کے ساتھ ہر کھانا آپ کو صحت دے یہ ممکن نہیں ہے، لیکن جو کھانا رسول اللہ کے نام کا ہو یا اللہ کے ولیوں کے نام کا ہو، خدا کی قسم جتنا بھی کھائیں گے اس میں غذا بھی ہوگی اور آپ کے لیے شفا بھی ہوگی۔ تو بات کر رہے ہیں، سینے سے لگایا اور خرقہ خلافت بھی عطا فرما دیا، خلافت بھی دے دی۔ لیکن خلافت دی کب؟ جب کہا کہ 18,000 عالم ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، قرآن پڑھنے والے کو، حدیث پڑھنے والے کو، جس کے پاس شریعت کا علم ہے، جس کے پاس طریقت کا علم ہے، اسے پیر بنایا، اسے خلافت دی۔ یا جس کو قرآن نہیں پڑھنا آتا، نمازیں نہیں پڑھتے لوگ، وہ بھی پیر ہیں، وہ بھی مرشد ہیں، وہ بھی شیخ طریقت ہیں۔ نہ قرآن کا پتہ، نہ حدیث کا پتہ، نہ پاکی کا پتہ، نہ ناپاکی کا پتہ، نہ وضو کا طریقہ آتا ہے، نہ نماز کا طریقہ آتا ہے، تو ایسے شخص کے پاس تو ولایت قریب قریب نہیں بھٹکتی۔ ولایت، خرقہ خلافت اس وقت دی حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے کہ جب آپ نے فرمایا کہ 18,000 عالم میری نگاہوں کے سامنے پڑے، اس وقت آپ نے خلافت عطا فرمائی آپ کو۔ پھر کہا چلیں، پھر حرمین شریفین کی طرف روانہ ہو گئے، حرمین شریفین کی طرف، اور پہنچے خانہ کعبہ میں، طواف کیا۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی آپ کھڑے ہوئے حتیم میں اور دعا کی، پھر آپ نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے لیے دعا کی۔ دعا کے بعد کہا کہ مولا معین الدین کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جب یہ الفاظ کہے تو غیب سے آواز آئی کہ ہم نے معین الدین کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا۔ یہ مقام خاص ہے خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا۔ پھر جب یہاں سے لے کر روضہ رسول پر حاضر ہوئے اور خواجہ عثمان ہارونی نے کہا کہ اب آپ سلام کریں، بارگاہ مصطفیٰ میں سلام پیش کرو۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے سلام کیا،
السلام علیکہ یا امام المرسلین، اے رسولوں کے امام آپ پر سلام ہو۔ جب آپ نے سلام کیا تو بارگاہ مصطفیٰ سے جواب آیا، وعلیک السلام یا معین الدین، اے ہمارے دین کے مددگار تجھ پر بھی اللہ کی رحمتیں نازل ہو۔ معین الدین تو وہ ہے جو 9 سال کی عمر میں قرآن حفظ کر لیتا ہے، جو کعبے میں جائے تو غیب سے آواز آئے کہ ہم نے معین الدین کو قبول فرما لیا، جو مصطفیٰ کے روضے پر جائے تو رسول پاک کے روضے سے جواب آئے، سلام کا جواب آ جائے، رسول پاک کے روضے سے آواز آ جائے، جسے سب سنیں۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی بات ہو رہی ہے۔ وہاں سے نکلے، پھر آپ وہاں سے جب واپس نکلے، واپس آ گئے اپنے شہر میں، پھر دوبارہ حرمین شریفین کے لیے ایک مرتبہ آپ نے سفر کیا، رسول پاک کے روضے پر حاضر ہوئے۔ دور ایک مقام پر آپ تشریف فرما تھے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم ملا کہ معین الدین کو حاضر کیا جائے۔ وہاں کے جو جن پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کرم فرماتے تھے، انہوں نے اعلان کیا، پکارا، اینا معین الدین، معین الدین کہاں ہے؟ معین الدین کہاں ہے؟ یہ رسول پاک کے روزے میں اعلان ہو رہا ہے۔ تو اسلام کے بہت سے لوگ جمع ہو گئے رسول پاک کے روزے پر، سب نے کہا کہ میں معین الدین ہوں، دوسرے نے کہا میں بھی معین الدین، تیسرے نے کہا میں بھی معین الدین۔ پھر وہ شخص بڑا پریشان ہوا اور اس نے پھر بارگاہ رسالت میں عرض کیا، رسول اللہ یہاں تو اسلام کے کئی لوگ ہیں۔ پھر روزہ انور سے جواب آیا، معین الدین چشتی کو ہمارے دربار میں پیش کیا جائے۔ پھر خواجہ خواجگان کو حکم ملا، سر جھکا کر زبان پر درود و سلام کے نذرانے، آنکھوں میں آنسو اور ادب کے ساتھ اپنے چہرے کو جھکا کر بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ اے معین الدین حسن، تم ہمارے دین کے مددگار ہو، جاؤ ہم تمہیں ہندوستان کی ولایت عطا فرماتے ہیں، وہ جو کفر و شرک کا مرکز ہے، جہاں پر لوگ پتھروں کو پوجتے ہیں، اس علاقے میں چلے جاؤ اور وہاں جا کر اللہ کی توحید کا اعلان کرو اور ہماری رسالت کے ڈنکے اس شہر میں جا کر بجاؤ۔ ہم تمہیں تمہارا مرکز اجمیر کو بناتے ہیں۔ آپ جب سنا یہ سارا معاملہ تو بڑے پریشان ہو گئے کہ اجمیر پتہ نہیں کہاں پر ہے اور یہ ہندوستان پتہ نہیں کون سا علاقہ ہے۔ وہیں روزہ رسول پر بیٹھے تھے تو آپ سو گئے، خواب میں آمنہ کے لال نے کرم فرمایا اور خواب ہی خواب میں پورے عالم ہندوستان کی آپ کو سیر کروائی۔ اجمیر شریف میں جہاں پر آج آپ کا مزار ہے، اس جگہ کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جگہ بھی آپ کو دکھائی۔ جب بیدار ہوئے آپ، پھر اس کے بعد آپ وہاں سے روانہ ہوئے اور راستے میں کئی بزرگوں سے ملاقات کرتے ہوئے سب سے پہلے عراق پہنچے، غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے آستانے پر، آپ کی خانقاہ پر، اور 57 دن آپ نے غوث اعظم کے ساتھ ایک ہی حجرے کے اندر قیام کیا۔ بعض مورخین نے لکھا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت خواجہ غریب نواز یہ آپس میں کزن ہیں اور ایک دوسرے کے خالہ زاد بھائی بھی ہیں، آپ ایک دوسرے کے۔ تو آپ نے 57 دن قیام کیا اور بارگاہ رسالت سے جو خوشخبری اور جو ڈیوٹی آپ کی لگی آپ نے غوث پاک کو بتائی تو غوث پاک نے آپ کو مبارکباد بھی عطا فرمائی۔ اور اسی جگہ پر بغداد میں آپ کی ملاقات شیخ شہاب الدین سہروردی، سلسلہ سہروردیہ کے جو بانی ہیں، ان سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی۔ وہاں سے نکلے تو اصفہان کے علاقے میں آپ کو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو آپ کے خلیفہ خاص ہیں، ان سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ ان کے دل کے اندر ایک تڑپ تھی، ایک تمنا تھی، وہ شیخ کامل کی تلاش میں تھے، جستجو میں تھے۔ انہوں نے جب حضرت خواجہ معین الدین کو دیکھا تو دل و جان سے فدا ہو گئے اور خواجہ معین الدین نے آپ کو اپنے سینے سے لگایا اور اپنا مرید خاص بنا کر اپنا ہم سفر بنا دیا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ خلیفہ ہیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے۔ آپ کا جب وصال ہونے لگا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا تو آپ نے ایک وصیت فرمائی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے۔ آپ نے کہا میرا جنازہ وہ بندہ پڑھائے جس میں یہ خصوصیت ہو، نمبر 1 خصوصیت یہ ہو کہ اس نے ساری زندگی کبھی بھی ایک لقمہ بھی حرام کا نہ کھایا ہو، ساری زندگی بچپن سے لے کر آج تک ایک لقمہ کبھی حرام کا نہ کھایا ہو، وہ ہماری نماز جنازہ پڑھائے گا۔ نمبر 2 آپ نے فرمایا کہ ہماری نماز جنازہ وہ پڑھائے گا جس نے ساری زندگی کبھی بھی عشاء اور عصر کی پہلے کی جو 4 سنتیں ہیں، سنت غیر مؤکدہ،
کہ کبھی انہوں نے یہ 4 سنتیں بھی نہ چھوڑی. سنت غیر موقدہ, کبھی یہ 4 سنتیں بھی اس نے, آہستہ بولتے ہیں آپ, یہ اثر کی پہلے کی سنت ہے, اکثر لوگ نہیں پڑھتے, بھائی نفل ہے, پڑھ لیا تو ثواب ہے, نہ پڑھا تو کوئی گناہ نہیں ہوتا. اثر اور عشاء کی پہلے کی 4 سنتیں, تو بہت سے لوگ نہیں پڑھتے. لیکن آپ نے کہا کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے جس نے کبھی بھی ان سنتوں کو بھی نہ چھوڑا ہو. نمبر 3, اس بندے نے پیدائش سے لے کر آج تک زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو, زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولا. اور نمبر 4, اس نے جب سے اس پر نماز فرض ہوئی ہے, جیسے ہی امام نے پہلی تکبیر کہی اللہ اکبر, تو اس نے اسی کے ساتھ اپنی نماز شروع کی. یعنی کبھی بھی کوئی نماز بغیر جماعت کے اس نے نہ پڑھی ہو, جس میں یہ 4 خصوصیتیں ہوں, وہ میرا جنازہ پڑھائے, اس کے علاوہ کوئی میرا جنازہ نہیں پڑھائے. دہلی میں آپ کا انتقال ہو گیا, خواجہ قطب الدین مختار کاکی کا. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے آپ خلیفہ ہیں, اور بابا فرید گنج شکر کے آپ مرشد ہیں رحمۃ اللہ علیہ کے, اور خلیفہ خاص تھے آپ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے. آپ کا جو لقب ہے غریب نواز, وہ کیسے پڑا کہ ایک مرتبہ ایک بندہ غریب شخص آیا خواجہ معین الدین کے پاس, آ کر کہا سرکار میری زمین ہے دہلی میں, چونکہ آپ دہلی میں رہتے تھے, میری زمین ہے دہلی میں, تو وہاں پر بادشاہوں کے غنڈوں نے میری زمین پر قبضہ کر لیا ہے. میری زمین پر, یہ جو قبضے آج کل ہوتے ہیں نا, یہ نئے نہیں ہیں, 900 سال بھی پہلے اس کی تاریخ ملتی ہے. یہ غنڈے لینڈ مافیا کے لوگ پہلے بھی ہوتے تھے, زمینوں پر قبضہ کرنے والے. تو 900 سال پہلے آ کر اس نے کہا سرکار میری زمین پر قبضہ کر لیا ہے غنڈوں اور بدماشوں نے, آپ ایک رقعہ لکھ دیں اپنے خلیفہ قطب الدین مختار کاکی کو. وہ قطب الدین مختار کاکی حکم دے بادشاہ وقت کو, چونکہ بادشاہ وقت شمس الدین التمش رحمت اللہ تعالی علیہ وہ مرید تھا خواجہ قطب الدین مختار کاکی کا. کہ تو قطب الدین مختار کاکی آپ کا مرید ہے اور بادشاہ قطب الدین کا مرید ہے, آپ ایک خط لکھ دیں اپنے مرید کو, وہ خط لکھے گا اپنے مرید کو, تو میری زمین مجھے مل جائے گی. خواجہ معین الدین نے فرمایا کہ نہ, خط نہیں لکھتے اور رقعہ بھی نہیں لکھتے, تو غریب ہے اور ہم غریب نواز ہیں. تو غریب ہے, ہم کیا ہیں, ہم تیرے ساتھ چلتے ہیں, اجمیر سے دہلی ہم تیرے ساتھ چلتے ہیں. رشتہ داری کوئی نہیں, تعلق کوئی نہیں, واسطہ کوئی نہیں, مسلمان بندہ ہے, غریب ہے, حاضر خدمت ہو گیا, تو غریب کے ساتھ اتنی ہمدردی کہ کام خط سے بھی ہو سکتا ہے, رقعہ سے بھی ہو سکتا ہے. کہا کہ نانا ہم تیرے ساتھ چلیں گے. اور ساتھ چلتے چلتے جب دہلی کے قریب پہنچے تو کسی نے جا کر خبر دی قطب الدین مختار کاکی کو, کہا کہ پیر و مرشد خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دہلی کی طرف آ رہے ہیں, راستے میں ہیں. قطب الدین مختار کاکی کھڑے ہو گئے. طریقہ یہ تھا کہ جب بھی آپ آتے آپ پہلے خبر دیتے تھے, تو قطب الدین مختار کاکی بادشاہ کو آرڈر کرتا, تو سرکاری پروٹوکول کے ذریعے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا دہلی سے پہلے استقبال کیا جاتا تھا آپ کا. آج آپ نے خبر نہیں دی, ایسے آ گئے. جب پتہ لگا تو قطب الدین مختار کاکی اچانک اٹھے اور بادشاہ کو فوراً آرڈر کیا, کہا کہ آپ سرحد پر پہنچے اور حضرت خواجہ معین الدین کا استقبال کریں. وہاں پر پہنچے, ہاتھ جوڑے, کہا سرکار آپ اچانک آ گئے, بتایا بھی نہیں. کہا کہ کام بھی کچھ ایسا تھا, اس کی زمین پر کچھ لوگوں نے قبضہ کیا ہے, ہم چاہتے ہیں کہ اس کی زمین چھڑوا کر دی جائے. کہا سرکار یہ تو کام آپ ایک خط کے ذریعے بھی کر سکتے تھے, ایک رقعہ لکھ کر بھیج دیتے, ایک خط لکھ کر بھیج دیتے, کسی غلام کو اس کے ساتھ بھیج دیتے, غلام آ کر ہمیں کہتا تو اس کا کام بن جاتا. آپ مسکرائے, کہا کہ یہ سارے کام تو ہو جاتے, زمین چھوٹ جاتی, اسے مل جاتی, مگر جو میں ساتھ چل کر آیا ہوں, اس کے ساتھ چلنے پر رب کائنات نے مجھے ایک ایک قدم کے بدلے میں ایک ایک 100 نیکیاں عطا فرمائی ہے. اگر وہاں بیٹھ کر اس کا کام کرواتا تو مجھے یہ نیکیاں نہ ملتی, اس لیے میں خود وہاں سے چل کر آیا, اس کا کام بھی کروایا. تو اس واقعے کی وجہ سے بھی علماء نے لکھا کہ آپ کو غریب نواز کے لقب سے نوازا گیا, کہ اتنی بڑی ہستی ہے, اتنی بڑی ہستی جن کی ایک نظر نے 90 لاکھ ہندوؤں کو دولت اسلام سے مالا مال کیا. مطلب یہ کہ
کئی لاکھ لوگوں نے آپ کی وجہ سے کلمہ پڑھا، کئی لاکھ لوگ آپ کی وجہ سے مسلمان ہیں، آپ کی یہ شان ہے۔ اتنا بڑا شخص، بادشاہ جس کے نام سے ڈرتے اور کانپتے ہو، وہ ایک غریب کے ساتھ لگ کر پیدل اتنا لمبا سفر طے کر کے جو وہاں سے آیا، تو یہ غریب نواز ہے، غریبوں کو نوازنے والے ہیں، یہ غریبوں سے محبت فرمانے والے ہیں۔ قطب الدین مختار کاکی کی بات ہو رہی ہے، آخری بات کر کے اپنی گفتگو کو میں ختم کر دوں، اگلے جمعے یہاں سے آگے ہم بات کریں گے۔ کہتے ہیں کہ 4 باتیں انہوں نے کر دی قطب الدین مختار کاکی نے۔ جنازہ وہ پڑھا ہے جس نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، جنازہ وہ پڑھا ہے جس نے کبھی حرام غذا کا لقمہ، آہستہ بولتے ہیں آپ، نہ کھایا۔ بھائی بزرگوں کی یہ تعلیم ہے، اگر آپ بزرگوں سے پیار محبت کرتے، ان کے در کا فیضان لوٹنا چاہتے ہیں تو ان کی سیرت کو اپنائیں، حرام غذا سے بھی بچیں، جھوٹ سے بھی اپنے آپ کو بچائیں۔ نماز فرض تو فرض ہے، وہ کہتے ہیں کہ عشاء اور عصر کی پہلے کی 4 سنتیں جس نے کبھی نہ چھوڑی ہو وہ ہماری نماز جنازہ پڑھائے گا، اور جس کی کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی ہو وہ جنازہ پڑھائے گا۔ بڑے بڑے شیخ کھڑے ہیں، بڑے بڑے مفتی کھڑے ہیں، کچھ دیر کے بعد ایک شخص روتا ہوا اپنے چہرے پر چادر ڈال کر آگے بڑھا اور مصلی امامت پر آ کر کھڑا ہو گیا، اس نے نماز جنازہ پڑھا دی۔ پڑھانے کے بعد جب اس نے چہرہ گھمایا تو لوگوں نے جب ان کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو لوگوں کی یہ دیکھ کر چیخیں نکل گئی، اس لیے کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ دہلی کا بادشاہ شمس الدین التمش رحمت اللہ تعالی علیہ بذات خود تھے۔ روتے ہوئے آنسوؤں سے کہا، ہاتھ باندھ کر اپنے مرشد کی کفن کو، جنازے کو دیکھ کر کہا، واہ مرشد، جس راز کو میں نے ساری زندگی لوگوں سے چھپا کر رکھا، جاتے ہوئے آپ میرا راز ہی لوگوں کے سامنے فاش کر گئے، لوگوں کو بتا گئے کہ شمس الدین التمش کوئی دنیا دار بادشاہ نہیں، یہ تو اللہ کا ولی ہے۔ میں تو اس راز کو راز رکھنا چاہتا تھا، اس بات کو چھپا کر رکھنا چاہتا تھا۔ ایسا تھا وقت کے حاکم سے شمس الدین التمش رحمت اللہ تعالی علیہ، جو حاکم وقت بھی تھے لیکن دین پر اتنا عمل کا ساری زندگی جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور اس اتنے بڑے مجمع کے اندر وہ شمس الدین التمش تھا جس نے ساری زندگی بادشاہ کی وہ سیٹ پر بیٹھا ہے، حرام غذا کا لقمہ نہیں کھایا، وہ شمس الدین التمش تھا جس کی ساری زندگی کبھی تکبیر اولیٰ کی ایک رکعت بھی اس کی فوت نہیں ہوئی، ایک نماز اس کی فوت نہیں ہوئی، وہ شمس الدین التمش رحمت اللہ تعالی علیہ ہے جس نے عصر کی سنتیں نہیں چھوڑی، عشاء کی سنتیں نہیں چھوڑی۔ تو یہ باتیں جتنی بھی ہو رہی ہیں، خواجہ معین الدین کی ہوں، قطب الدین مختار کاکی کی ہوں، شمس الدین التمش کی ہوں، اگر ان کے حوالے سے ایسی باتیں کی جائیں کہ یہ زمین پر کھڑے ہیں، آسمانوں کو دیکھتے ہیں، تو یہ باتیں کوئی اتنی زیادہ عجیب اور حیران کن نہیں ہیں۔ ان کی عبادتوں کو بھی تو دیکھیں، ان کی ریاضتوں کو دیکھیں، ان کے تقویٰ کو دیکھیں، ان کے معاملات کو دیکھیں۔ جب بندہ رب سے اتنی لو لگاتا ہے تو رب کائنات اپنے ان بندوں کو پھر ایسی ہی عزتیں، ایسی ہی طاقتیں اور ایسی ہی عظمتیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے ولیوں سے خاص محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔